بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أم المؤمنين. أم المؤمنين زوجة سيد المرسلين ملكة العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کون ہے؟ نبی اکرم کی ازواج میں سے سب سے بہترین زوجہ اور وہ باعظمت خاتون کے تاریخ میں جس کا ذکر ائمہ اطہار علیہم السلام سے پایا جاتا ہے، اور خود رسول اللہ نے آپ کو بانو جنت کہہ کر دنیا کے سامنے تعارف کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں خبر دوں کہ دنیا میں جد اور جدہ کی نسبت سے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ سب نے کہا، بتائیے، آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تو پھر تمہیں چاہیے کہ حسن اور حسین علیہ السلام کو جانو، کیونکہ بے شک ان کے جد رسول اللہ ہے اور ان کی جد خدیجۃ الکبریٰ ہے جو سیدۃ النساء الجنہ ہے۔ ایسی اور روایتیں ہمیں ملیں گی کہ جس میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے ام المؤمنین کا ذکر فرمایا۔ ایسے ہی ایک روایت ہمیں مولا حسن سے ملتی ہے کہ جس میں آپ نے معاویہ سے فرمایا، اے وہ کہ جو میرے بابا کو برا بولتا ہے، میں حسن ہوں اور میرا بابا علی ہے، اور تو معاویہ ہے، تیرا باپ ابو سفیان ہے، میری ماں فاطمہ زہرا ہے اور تیری ماں ہند ہے، میرے جد رسول اللہ ہے اور تیرے جد عتبہ ہے، میری جدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے اور تمہاری قتیلہ ہے۔ اور اسی طرح مولا حسین نے بھی آپ کا ذکر فرمایا کہ جب کربلا میں لشکر والوں سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میری جدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اسلام میں سب سے پہلی خاتون کہ جس نے ایمان لایا۔ اور کبھی مولا سجاد نے بھی آپ کا ذکر فرمایا جب یہ کہا کہ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں۔ اور اہل تسنن کی کتابوں سے بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ جس میں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جناب خدیجہ سے اتنا حسد کرتی تھی کہ نبی کی کسی اور زوجہ سے بھی اتنا نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ خدیجہ کو بہت یاد کرتے تھے اور ہمیشہ ان کی مدح و ثنا کیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ کو بی بی خدیجہ کی یاد آتی تو آپ بی بی کا ذکر خیر فرماتے۔ تو ایک دن میں نے حسد سے رسول اللہ سے کہا کہ آخر آپ کتنا خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر عطا کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ خدیجہ اور خدیجہ جیسی کوئی کہاں، اللہ نے مجھے اس سے بہتر عطا نہیں کیا۔ جب سب نے مجھے جھٹلایا، خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو اس نے اپنے مال سے میری مدد فرمائی، اور اللہ نے مجھے خدیجہ کے ذریعے فرزند عطا کیا، کسی اور زوجہ سے مجھے فرزند عطا نہیں کیا۔ لہٰذا عزیزو، جناب خدیجہ رسول اللہ کی سب سے پہلی زوجہ تھی۔ 26 سال کی عمر میں آپ کے رسول اللہ سے شادی ہوئی، اور رسول اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی ہمسر نہیں رہا، اور آپ نبی مکرم کی سب سے بہترین زوجہ تھی، اور نبی کو بھی آپ سے بہت محبت تھی۔ اسی لیے جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ جب بھی خدیجہ کا نام لیا جاتا تو رسول اللہ بی بی کو یاد کر کے رو پڑتے۔ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا دنیا سے گزرنا رسول اللہ پر بڑا سخت گزرا، کیونکہ یہ دونوں بزرگوار رسول اللہ کے بہت بڑے حامی اور مددگار تھے۔ آپ دونوں کی جدائی کا ایسا غم رسول اللہ پر طاری تھا کہ تاریخ میں اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال کہہ کر یاد کیا گیا۔ بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنی وفات سے پہلے رسول اللہ سے کچھ وصیتیں کی تھی۔ اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی ابا بخشیں۔ تو رسول اللہ نے بی بی کو پہلے اپنی ابا کا کفن دیا، اس کے بعد وہ کفن پہنایا کہ جو جبرائیل عرش سے لے کر آئے تھے۔ لہٰذا جناب خدیجہ کے لیے 2 کفن تھے، پہلا خدا کی جانب سے اور دوسرا رسول خدا کی جانب سے۔ میں کہوں اے بی بی، یقیناً آپ کی رحلت بڑے غربت کی حالت میں پیش آئی، لیکن پھر بھی آپ کو 2 کفن نصیب ہوئے۔ لیکن ہائے حسین کہ جس کا جنازہ کربلا کی جلتی زمین پر 3 دن تک بے گور و بے کفن پڑا رہا۔ جب جناب خدیجہ کی تدفین ہو چکی تو شہزادی فاطمہ جو بھی کمسن تھی بار بار اپنے بابا سے آ کر پوچھتی کہ اے بابا، اماں کہاں ہیں؟ فاطمہ کی بے قراری برداشت نہ ہوئی تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ فرما رہا ہے کہ فاطمہ کو میرا سلام پہنچائیے اور یہ کہہ دیجئے کہ ان کی ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہے۔ پھر جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو ماں کی مقام و منزلت دکھائی تو فاطمہ کو سکون ملا۔ میں کہوں جبرائیل، آپ کو ایک جگہ اور آنا چاہیے تھا، اسی اندھیرے قید خانے میں کہ جب رات میں ایک ننھی بیٹی نے بابا کو خواب میں دیکھا، پریشان ہو کر اٹھی، پوچھنے لگی کہ پھوپھی اماں، میرے بابا کہاں ہیں؟ یہاں تو کوئی نہ آیا، لیکن ہاں تشت میں ایک سر آیا، بابا کا کٹا ہوا سر آیا۔ تو بیٹی نے دیکھ کر یہ مرثیہ پڑھا کہ اے بابا، کس نے مجھے یتیم کیا؟ اے بابا، آپ کے لبوں کو کس نے زخمی کیا؟ اے بابا، کس نے آپ کے محاسن کو خون سے رنگین کیا؟ واہ مصیبتا واہ غربتا۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون.